20ویں صدی کا ابتدائی زمانہ قوم پرستی تحریکوں کا زمانہ تھا۔ جرمنی، اٹلی اور دنیا کے دیگر مقامات پر اس طرح کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں۔ مونجے نے یہ فکر یعنی ہندوتو کی جو فکر تھی وہ وہیں سے ادھار لی تھی۔ اس کے افکار و نظریات سے متاثر ہو کر ساورکر اور ہیڈگوار نے ہندو احیائی قوم پرست تحریکیں شروع کی۔ عام طور سے ہندوتو وادی RSS کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیڈگوار کے اپنے غور و فکر اور کوشش کا نتیجہ ہے، حالانکہ یہ تمام تصورات وہ ہیں جو مونجے اور مسولینی سے لے کر آئے تھے۔ جو فکر دیانند سرسوتی سے چلی تھی اور مولویہ نے جس کو مضبوط کیا، مونجے نے اس کو فاشزم کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ دراصل مونجے کی فکری وراثت دو لوگوں میں تقسیم ہوئی، ایک دامودر ساورکر اور دوسرا ہیڈگوار۔ ہیڈگوار نے RSS کی بنیاد رکھی اور ساورکر مونجے کے بعد ہندو مہاسبھا کا صدر ہوا۔ مونجے قوم پرست لیڈر تھا اور ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ کوئی مضبوط نظریہ تھا نہ واضح فکر تھی۔ اس کے برعکس ساورکر نظریاتی طور پر مضبوط اور متشدد خیالات کا حامل تھا۔ ہندو مہاسبھا ویسے تو ابتدائی سے انتہا پسند تنظیم رہی ہے، لیکن ساورکر کے زمانے میں اس کی انتہا پسندی کو زبردست عروج حاصل ہوا۔ ساورکر سیاست داں ہونے کے علاوہ مصنف، ڈرامہ نویس، شاعر، تاریخ داں، سماجی مصلح بھی تھا۔ وہ پیشہ سے بیرسٹر تھا۔ ساورکر ملحد تھا اور مذہب کا شدید مخالف تھا۔ اس کے نزدیک مذہب انسان کو دقیانوس اور تنگ نظر بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب اندھی عقیدت، فرسودہ خیالات اور دقیانوسیت کا نام ہے۔ ساورکر مذہب کے بالمقابل منطق اور عقلیت پسندی کا قائل تھا۔ ہندو مذہب میں ذات پات، چھوت چھات، گائے کا تقدس اور اس طرح کی رسم و روایات کی اس نے شدید مخالفت کی تھی۔ چنانچہ وہ کاسٹ سسٹم پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہر ہندو کے بچے کی ایک ہی کاسٹ ہے اور وہ ہے ہندو، اس کے علاوہ کوئی کاسٹ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ مردم شماری میں ہم لوگ خود ہندو کو ہندو ہی لکھوائیں، جس طرح مسلمان خود کو مسلم اور عیسائی درج کرواتے ہیں، کاسٹ کو اپنا پیشہ درج کروا سکتے ہیں۔ ساورکر کے مطابق اگر ہندو قوم کو ایک جدید اور ترقی یافتہ قوم بنانا ہے تو 7 ایسی خرابیاں ہیں جن کو دور کیے بنا ہندوؤں کی نشأت ثانیہ ممکن نہیں ہے۔ وہ خرابیاں یہ ہیں کہ چھوت چھات، دوسری ذات والوں کے یہاں پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، شادیاں نہ کرنا، سمندر کی سفر کو معیوب سمجھنا، وہ لوگ جن کو جبراً مسلمان یا ہندو بنایا گیا ان کو واپس نہ لینا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی آبادی بڑھانے اور ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا موقع ملا۔ آج ساورکر کے نام لیوا گو رکشکوں نے گائے کے تحفظ کے نام پر پورے ملک میں دہشت مچا رکھی ہے، جبکہ ساورکر گائے کی تقدیس کا ہی قائل ہی نہیں تھا، بلکہ وہ لکھتا ہے کہ گائے اور بھینس اس طرح درختوں میں پیپل اور برگد انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت بھی ہمارا دھرم ہے۔ بعض اوقات درخت اور جانور مفید ہونے کے بجائے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا خاتمہ ہی انسانی اور قومی مفاد میں بہتر ہوتا ہے۔
دوسری جگہ ساورکر لکھتا ہے کہ جب گائے سے انسانی ضروریات پوری ہونی بند ہو جائے بلکہ گائے نقصان دہ ثابت ہو تو اس وقت گائے کے تحفظ کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ گائے کے تقدس پر تنقید کرتے ہوئے ساورکر لکھتا ہے کہ کسی بھی چیز کی اتنی ہی قدر ہونی چاہیے جتنی وہ انسان کے لیے مفید ہو۔ اس کو مذہبی تقدس کا درجہ دے دینا یہ دقیانوسیت ہے، اس سے قوم کی ذہنی سطح پست ہوتی ہے۔ ساورکر مذہب مخالف تھا، لیکن اپنے افکار اور اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے اس نے مذہبی کا سہارا لیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ الحاد بھی ہندو مذہب ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے وہ اپنی ذات کے لیے ہندو ایتھیسٹ کی اصطلاح استعمال کرتا تھا۔ ساورکر یہ انتہا پسند طریقوں کا قائل تھا اور اسی قسم کے اقدامات کو پسند کرتا تھا۔ اس نے اس زمانے میں یعنی 1857 کے دشک میں بم بنانے کی ترکیب سیکھی تھی اور اس ترکیب کو کتابچے کی شکل میں اپنے دوستوں میں تقسیم بھی کیا۔ 1909 عیسوی میں ساورکر کے اکسانے پر اس کے قریبی ساتھی مدن لال نے برٹش ایم پی سرکرزن وائل کو قتل کر دیا تھا۔ برٹش حکومت نے مدن لال کو سزائے موت دی تو ساورکر نے کھل کر اس کا دفاع کیا، چنانچہ وہ اپنی تقریروں میں، اپنی اسپیچ میں اسے شہید اور ہیرو قرار دیتا تھا۔ اسی طرح ناسک کے گورنر جیکسن کے قتل میں بھی ساورکر ملوث پایا گیا تھا اور اسے اس مقدمہ میں 25 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک اور قتل کے مقدمہ میں 25 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس طرح گویا ساورکر کو 50 سال کی کالا پانی کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ سزا کسی بھی عام آدمی کے حوصلہ کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ کالا پانی کی سزا کے دوران ساورکر مسلسل خطوط لکھ کر انگریزی حکومت سے معافی مانگ کر ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ چنانچہ بالآخر 1924 کو اسے رہائی نصیب ہو گئی اور اسے رہا کر دیا گیا۔ یہ سوال کافی اہم ہے کہ انگریزوں نے ساورکر کو آخر کیوں آزاد کیا؟ اس کا جواب اس کی آزادی کے بعد کی سرگرمیوں سے ملتا ہے کہ آزادی کے بعد ساورکر بالکل ہی ایک بدلا ہوا شخص نظر آتا تھا۔ اس نے آزادی کی لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ ہندوتوا کے لیے کام کرتا رہا۔ چنانچہ اس نے کسی بھی برٹش مخالف سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، بلکہ جیل سے آزادی کے بعد وہ صرف گاندھی جی کی مخالفت کرتا رہا۔ اور گاندھی جی نے جب بھارت چھوڑو تحریک کے تحت تمام ہندوستانیوں کو اپیل کی کہ وہ انگریزوں کی نوکری چھوڑ دیں تو اس وقت ساورکر نے ان کی سخت مخالفت کی تھی اور ہندو مہا سبھا کے نام پر سرکلر جاری کیا تھا کہ میں تنظیم کے تمام افراد کو ہدایت دیتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی نوکری نہ چھوڑے، جو شخص جس پوسٹ پر کام کر رہا ہے وہ اسی سے چمٹا رہے۔ ساورکر نے اپنی تمام زندگی میں مختلف موقع پر 5 مرتبہ رحم کی درخواست کی تھی۔ ہندوتوادی ساورکر کو ویر کا لقب دیتے ہیں، جس کے معنی بہادر کے آتے ہیں، جری کے آتے ہیں، لیکن ساورکر کا اتنی بارحم کی درخواست دینا اس کے ویر ہونے پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ ویر ہی واحد لیڈر ہے جس نے اتنی مرتبہ رحم کی درخواست دی۔ نیلسن منڈیلا 23 سال تک جیل میں رہے، لیکن کبھی اس طرح کی رحم کی عرضیاں انہوں نے داخل نہیں کی۔ عام طور سے ہندوتوادی اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چال تھی دشمن کی قید سے باہر نکلنے کی، جس طرح شیوا جی مہاراج نے مغلوں کو معافی نامہ لکھ کر دیا تھا، لیکن شیوا جی مہاراج نے معافی نامہ لکھ کر دینے کے بعد ہی مغلوں سے اپنی لڑائی جاری رکھی۔ اس کے برعکس ساورکر تمام عمر انگریزوں کا وفادار بنا رہا اور آزادی کی کسی بھی طرح کی لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ اس نے برٹش فوج کو اپنی خدمات پیش کی ہیں
اور ہندو نوجوان سے اپیل کی کہ وہ اپنی تعداد میں برٹش آرمی میں شامل ہوں، اور بڑی سے بڑی تعداد میں برٹش میں شامل ہونے کو کہا۔ اس کے مطابق اگر ہندو برٹش آرمی میں شامل نہ ہوں گے تو مسلمان ہوں گے اور ان کا سماج میں زیادہ دبدبہ قائم ہو جائے گا۔ ساورکر کا سیاسی نقطہ نظر ہمیشہ یہ رہا کہ حکومت ہمیشہ ہندوؤں کے پاس رہنی چاہیے، اس کے لیے نہ کسی اخلاقی اصول کی پرواہ کی جانی چاہیے، نہ سیاسی اصولوں کی۔ اسی لیے سنگھ کا بھی ہمیشہ یہی اصول رہا کہ حکومت کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں ہمیشہ سنگھ کے پاس رہے۔ ساورکر نے خود اپنے زمانے میں شدید تر مسلم دشمنی کے باوجود 3 مرتبہ مسلم لیگ کے ساتھ شرکت کر کے حکومت بنائی۔ ساورکر کی مسلم دشمنی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا کہ ہندو راجاؤں نے جنگ میں گرفتار ہوئی مسلم خاتون کو باعزت رہا کر دیا، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ مسلم خاتون کے خلاف زنا بالجبر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب 6 گلوریس ایپوک آف انڈین ہسٹری کے اندر لکھتا ہے، اور تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی نظریات اور افکار کی روشنی میں لکھتا ہے کہ اس میں ساورکر نے ہندوستان پر مسلم بادشاہوں کے حملوں کو بہت ہی مبالغہ آمیز اور متعصب انداز میں پیش کیا ہے۔ ساورکر لکھتا ہے کہ مسلمان جنگ میں مردوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو جبراً مسلمان بنا لیتے تھے۔ اسی کتاب میں آگے لکھتا ہے کہ ہر مسلمان کی مذہبی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ہندو عورت کا اغوا کر کے اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے اور اس کو زبردستی مسلم بنا لے تاکہ اس سے اس کی نسل جاری ہو سکے۔ یہ مسلمان کا جنگی جنون نہیں تھا، بلکہ اپنی آبادی کو بڑھانے کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس کے بعد ساورکر اپنی غلیظ خواہش کو سوال کی شکل میں رکھتا ہے کہ وہ ہندو راجا جنہوں نے مسلم بادشاہوں پر فتح کی مسلم خواتین کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے تو کیا ہوتا۔ آگے لکھتا ہے کہ مسلمان زنا بالجبر کو مستقل ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ افریقہ میں اسی طریقے سے انہوں نے اپنی آبادی بڑھائی ہے، اور یہی طریقہ انہوں نے ہندوستان میں بھی اپنایا ہے۔ اس کے بعد ساورکر شیوا جی مہاراج اور چمپا جی کے ذریعے مسلم خواتین کو باعزت رہا کرنے پر ماتم کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ نہ ہی شیوا جی مہاراج اور نہ ہی چمپا جی اپا کو ان ہزاروں ہندو عورتوں کا خیال ہے جن کی عزت محمود غزنوی، محمد غوری، علاؤالدین خلجی اور دوسرے مسلمانوں نے پامال کی۔ ان ہزاروں مظلوم عورتوں کی روحیں شاید یہ کہتی ہوں گی کہ اے شیوا جی مہاراج، اے عظیم چمپا جی ابا، ان مسلمانوں نے، ان کی فوج کے بڑے اور چھوٹے افسروں نے، ان کے سپاہیوں نے ہماری عزت سے کھیلا، ہمارے عصمت کو تار تار کیا، اور ان سلاطین اور ان کے مسلمان فوجوں کو بتا دیجئے کہ ہندو عورت اس کی عزت سے کھیلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تاکہ مستقبل میں مسلم فاتح ہندو عورت کے ساتھ کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے اپنے انجام پر غور کر لیں۔ اگر آپ ابتدائی سے ہندو فاتح مسلم خواتین کے ساتھ وہی سلوک کرتے جس مسلم فاتح نے ہندو خواتین کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ زنا کر کے ان کو زبردستی مسلمان بنا لیتے، تو شاید مسلم حکمراں ہندو عورتوں کے بارے میں ایسے منصوبے نہ بناتے، ہندو عورت کی عزت برباد نہ ہوتی، اس کو اس طرح زبردستی مسلمان نہ بنایا گیا ہوتا، وہ ہزاروں طرح کے ظلم سے بچ جاتی۔ ساورکر کی ان تجاویز پر آج کے ہندوتوادی عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گجرات اور مظفر نگر کے حملوں میں مسلم خواتین کو زیادہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ ساورکر لکھ رہا ہے۔ 1923 میں جیل سے آزادی کے بعد ساورکر نے ہندوتوا کا تصور دیا۔ ہندوتوا کا تصور اور اصطلاح دونوں ہی ساورکر کے ذہن ہی کی ساخت ہے۔ ہندوتوا، ہندو کون ہے، یہ کتاب آج بھی ہندوتوادی تنظیموں کی بنیادی کتاب ہے۔ اس میں ہندو کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے
ہندو وہ ہے جو اس بھارت ورش سندھ سے سمندر تک کو اپنے آبائی وطن اور اپنا مقدس وطن سمجھتا ہو۔ اس تعریف کے مطابق اس ملک کے اصل باشندے ہندو ہیں، اور ہندو ہونے کے لیے دو شرائط درکار ہیں۔ اول یہ کہ ملک کا آبائی وطن ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کا مذہب بھی یہیں پیدا ہوا ہو۔ اس تعریف کے ذریعے سے ساورکر نے بہت چلاکی سے براہمی مذہب یعنی اسلام، عیسائیت، یہودیت کو ہندوستانی ہونے سے خارج کر دیا ہے، اور سکھ، جین اور بدھ مذاہب کو اس میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مقدس زمین مکہ اور عیسائیوں کی یروشلم ہے۔ اس کو مزید واضح کرتے ہوئے ساورکر لکھتا ہے کہ ان کا رشتہ مادر وطن کی بنسبت ان کی مذہبی سرزمین کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے۔ محمدن لوگوں کے لیے دہلی اور آگرہ کے مقابلے میں مکہ کی سرزمین زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ساورکر ہندوتوا کی تعریف پر یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہندو جو ہندوستان کو چھوڑ کر امریکہ یا بیرون ہندوستان منتقل ہو گئے، کیا وہ اب بھی ہندو ہیں؟ اس طرح بدھ مذہب کے ماننے والوں کی بڑی آبادی ہندوستان کے باہر ہے، لیکن ان کا مذہب ہندوستانی ہے، تو کیا وہ اب ہندو ہی ہیں؟ اب اگر ساورکر کی تعریف کے مطابق وہ ہندو ہیں اور ہندوتوا کو اپناتے ہیں، تو انہیں اپنے ملک سے زیادہ ہندوستان سے محبت کرنی ہوگی۔ اس صورت میں ان کی اپنے ملک سے وفاداری مشکوک ہوگی، جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ہے۔ امبیڈکر ساورکر کے ہندوتوا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندو لفظ کی تعریف بہت ہی احتیاط اور سوچ سمجھ کر کی گئی ہے۔ اس کے دو مقصد ہے: آبائی سرزمین کی شرط لگا کر اس تعریف سے مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں، پارسیوں کو خارج کر دیا جاتا ہے، جبکہ بدھ، جین اور سکھ کو ویدوں کے ماننے کی بنا پر اس میں شامل کیا جائے گا۔ یہ ہندو مذہبہ اور مسٹر ساورکر کا منصوبہ ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اس میں بعض چیزیں مسائل پیدا کرنے والی ہیں۔ ساورکر 3 اصطلاح بیان کرتا ہے: ہندوازم، ہندوتو اور ہندو قوم۔ ساورکر کے نزدیک ہندو کی تعریف ہزاروں سال سے اس لیے نہیں ہو پائی کہ اس کی تعریف کے لیے مذہب کا سہارا لیا جاتا تھا، جبکہ وہ ایک سیاسی اصطلاح ہے۔ ساورکر ان اصطلاحات کو واضح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہندو تحریک کو چلانے کے لیے اس لفظ سے جڑی اصطلاح کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہندو لفظ ہندوازم سے بنا ہے، اس کا مطلب ہندو کا مذہبی نظام ہے۔ دوسرا لفظ ہندوتو ہے، جو ایک جامع اصطلاح ہے جس میں صرف ہندوؤں کا مذہبی پہلو ہی نہیں، بلکہ اس میں کلچر، زبان، سماجی اور سیاسی پہلو بھی شامل ہیں۔ دراصل یہ ہندوؤں کا دستور ہے، اور اس کا ترجمہ ہندوانہ ہو سکتا ہے۔ تیسری اصطلاح ہندو قوم ہے۔ یہ ہندو دنیا کا اجمالی نام ہوگا، جس طرح اسلام سے مسلمان دنیا مراد ہوتی ہے۔ انہیں 3 الفاظ کے گرد پوری ہندوتوا کی فکر کی تعمیر کی گئی ہے۔ ساورکر نے آزادی کی تعبیر بھی اسی ہندوتوا کے مطابق کر دی۔ وہ لکھتا ہے کہ ہندوؤں کے لیے سوراج سے مراد صرف اپنا سوراج اور اپنا ہندوتوا ہے۔ اس میں کوئی بھی غیر ہندو کسی بھی درجے میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ انگریز ہندوستان میں پیدا ہوئے اور مستقبل میں پیدا ہوتے رہیں گے، تو کیا ان کی حکومت سوراج ہوگی؟ شیواجی اور اورنگزیب جغرافیائی طور پر ہندوستانی تھے، بلکہ ان کی تو مائیں بھی پہلے ہندی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی حکومتیں سوراج کہلائیں گی۔ وہ مسلمان اور عیسائی جغرافیائی طور پر ہندوستانی ہونے کے باوجود ہندو قوم کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، اس لیے شیواجی، رانا پرتاپ اور پیشوا کے خلاف جنگ کرنی پڑی تاکہ ہندو سوراج قائم ہو سکے۔ آگے لکھتا ہے کہ ہندو صرف آقاؤں کی تبدیلی نہیں چاہتا، وہ جد و جہد کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، رو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ ایڈورڈ کو ہٹا کر اورنگزیب کو لے آئے، کیونکہ پہلے کی بنسبت دوسرا ہندوستان پیدا ہوا ہے، بلکہ ہندو خود اپنے ملک اور اپنے گھر میں اپنی حکومت چاہتا ہے۔ ساورکر نے ہندوستانی پرچم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ ہندوستان قوم کا پرچم
اور ہندوستان کا قومی پرچم کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان جو ہمارا آبائی وطن ہے، مذہبی وطن ہے، اس کا پرچم بھگوا رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھگوا پرچم ہندو تاریخ کی عظمت کا اظہار ہے۔ ہندو کی وفاداری صرف اور صرف بھگوا پرچم کے ساتھ ہے۔ ساورکر نے نیشنلزم کی ایک نئی تعریف بیان کر دی۔ 1961 میں جواہر لال نہرو نے کمیونلزم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کمیونلزم پر تنقید کی جانی چاہیے، وہ اقلیتی فرقہ کا ہو یا اکثریت فرقہ کا ہو، لیکن اقلیتی فرقہ کا کمیونلزم ہی رہتا ہے اور اکثریت فرقہ کا کمیونلزم نیشنلزم بن جاتا ہے۔ جواہر لال نہرو کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے ساورکر نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ نیشنلزم کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اکثریتی طبقہ کا کمیونلزم ہی نیشنلزم ہوگا۔ ہندوستان میں اکثریتی طبقہ ہندو ہے، ملک میں یہی حکومت کر رہا ہے اور حکومت کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس طبقہ کو یہاں غیر معمولی اکثریت حاصل ہے جو یہاں کی نیشنل کمیونٹی ہے، دراصل یہی ملک کا نیشنلزم طے کرے گی۔ ساورکر نے ہندوؤں کے ذہن میں فرقہ پرستی کا زہر گھولا۔ ساورکر وہ پہلا آدمی جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ پی کے داس اسکالر اور سابق ڈائریکٹر نیشنل لائبریری آف انڈیا لکھتے ہیں کہ ساورکر ہندو کمیونزم کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے جناح سے کشمکش کی اور دو قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ ہم ساورکر پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ہندوتوا کے تصور کے ذریعے 3000 سالہ ہندوؤں کی روایات اس کی تعبیر کو جو شری روی کرشنا اور ویکیانند، رابندر ناتھ ٹیگور اور دوسروں نے کی تھی، اس کو بدل دیا تھا۔ اسی طریقے سے آرسی ہندوستانی تاریخ کے پروفیسر جو سنگھ پریوار کے حریف سمجھے جاتے ہیں لکھتے ہیں کہ ایک اہم وجہ جو قومی بنیاد پر ملک کی تقسیم کی وجہ بنی ہندو مہاسبھا تھی، جس کی قیادت انقلابی لیڈر ساورکر کر رہے تھے۔ چنانچہ اسٹرگل فار فریڈم 1989 میں لکھتے ہیں کہ ساورکر جس وقت یہ فکر اور نظریات پیش کر رہا تھا اس وقت ملک کے حالات اس طرح کی فکر کے لیے بہت ہی موزوں اور مناسب تھے۔ ملک کے اندر اس وقت ہندو مسلم کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف کانگریسی تھے جو سیکولر ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے تھے، لیکن ان کی مرکزی قیادت میں ہندوتوادی عناصر گھسے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر امبیڈکر پاکستان کے بٹوارے میں ہندو مہاسبھا اور کانگریس کی مماثلت واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کانگریس ہندوؤں کی تنظیم ہے، ایک تنظیم جس کی ساخت اور مزاج ہندوؤں کا ہے، وہ ہندوؤں کا ہی تعاون کرے گی اور انہی کے جذبات کی ترجمانی کرے گی۔ کانگریس اور ہندو مہاسبھا میں بنیادی فرق صرف اتنا ہے کہ ہندو مہاسبھا اپنے طریقہ کار میں سخت اور متشدد ہے، جبکہ کانگریس نرم اور سیاسی مزاج کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس اور مہاسبھا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پنڈت نہرو نے اپنی خود نوشت سوانح میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ کئی کانگریسی لیڈر نیشنلزم کے چوغہ میں فرقہ پرست ہیں۔ چنانچہ صفحہ 136 پر کانگریس کا ایک بڑا طبقہ یہ محسوس کرتا تھا کہ متحدہ ہندوستان کے معاملے میں ہندوؤں کے مفادات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ابتدائی سے مدن موہن، لالا لاجپت رائے، تلک وغیرہ اسی فکر کے حامل تھے، حتیٰ کہ گاندھی جی تک کو یہ کہنا پڑا۔ وہ ہندو جو ڈاکٹر مونجے اور شری ساورکر کو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر مسلمانوں کو ہندوؤں کے ماتحت رکھا جائے، میں ایسے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتا۔ یہ حالات ساورکر کی فکر کے لیے بڑے سازگار تھے۔ انہیں حالات میں ساورکر کے نظریات بہت تیزی سے پھیلے۔ ڈاکٹر امبیڈکر ساورکر کے خیالات پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ مسٹر جناح اور مسٹر ساورکر ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود دو قومی نظریہ پر متفق ہیں، بلکہ دونوں کا اظہار ہے کہ یہاں دو قومیں بستی ہیں، ایک مسلم دوسری ہندو۔ دونوں کے خیالات میں صرف ایک فرق ہے کہ دونوں قومیں کس طرح رہیں۔ مسٹر جناح کہتے ہیں کہ اس ملک کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، اس ملک کے دو ٹکڑے کر دینے چاہیے، ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان۔ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہوگا، پاکستان مسلمانوں کا۔ اس کے بالخلاف ساورکر کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دونوں قوموں کو ایک ہی ملک میں رہنا چاہیے، ایک ہی دستور کے زیر نگرانی اور دستور اس طرح ہو کہ ہندوؤں کی اکثریت کی بنیاد پر ملک میں ان کا غلبہ ہوگا اور مسلمان ان کے ماتحت ہوں گے۔ سیاسی قوت کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے ساورکر ایک آدمی ایک ووٹ کا فارمولہ دیتے ہیں، چاہے ہندو یا مسلم۔ اس اسکیم میں مسلمانوں کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوں گے جو ہندو کو ہوں گے، اقلیت کسی حق کی دعوے دار نہیں ہوگی اور اکثریت کو سزا کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ امبیڈکر آگے لکھتے ہیں
کہ ساورکر کی اسکیم ہندوستان میں خطرناک صورتحال پیدا کر دے گی۔ تاریخ میں اکثریتی قوم کے اقلیت کے ساتھ معاملات میں دو طریقے سامنے آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اکثریتی قوم اقلیتی شناخت ختم کر کے اسے اپنے اندر ضم کر لے، اس طرح قومیں ایک قوم بن جاتی ہیں۔ اس طریقے میں اقلیتی قوم کو مذہبی، سماجی، لسانی، کلچرل کس طرح کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں اور اس پر اکثریت کا زبان، مذہب اور کلچر جبراً تھوپ دیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اقلیت کو ایک آزاد مختار حکومت دے دی جائے۔ مسٹر ساورکر دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں چاہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ اقلیت کو مذہب، کلچر اور زبان کی آزادی دینے کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بھی خلاف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم دو قومیں ایک ہی ملک میں ایک ساتھ رہیں، اپنے زبان، مذہب اور کلچر کے ساتھ رہیں۔ ایک اقلیتی قوم کو ختم کر کے اکثریتی قوم میں ضم کرنے کی حکمت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ اسکیم نہیں سمجھ میں آتی کہ دو قومیں ایک ساتھ رہیں اور الگ الگ بھی۔ یہ بات بھی اس وقت سمجھ میں آتی ہے، یہ بات اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب دونوں دوستانہ ماحول میں رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور حکومت میں شریک رہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ مسٹر ساورکر مسلمانوں کی حکومت میں ہندوؤں کے مساوی حقوق دینے پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندو غالب قوم ہے اور مسلمان اس کے ماتحت رہے۔ مسٹر ساورکر ہندو قوم اور مسلمان قوم کے بیچ نفرت کی بیج بو کر کیوں چاہتے ہیں کہ دونوں قومیں ایک دستور کو مانیں اور ایک ہی ملک میں رہیں؟ یہ واضح کرنا بہت مشکل ہے۔ امبیڈکر آگے لکھتا ہے کہ اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ساورکر کی اسکیم سے ہندوؤں کی حکومت مسلمانوں پر قائم ہوگی۔ اس طرح یہ حکومت ان کا غرور کا سامان ہوگی، لیکن اس سے کبھی بھی ہندوؤں کا امن و استحکام حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسلمان ایسی ذلت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر امبیڈکر آگے اور لکھتا ہے کہ ساورکر کو ان کی اسکیم کے معاملے میں مسلمانوں کے رد عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے اسکیم بنائی اور اس کو مسلمانوں پر پھینک مارا، چاہو تو قبول کرو چاہو تو نہیں، اور وہ آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کی شمولیت سے بالکل بھی فکر مند نہیں ہے۔ ساورکر ہندوؤں کی قوت سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ آزادی کی لڑائی مسلمانوں کے بنا صرف ہندوؤں کے بھروسے پر لڑی جا سکتی ہے، اس لیے ساورکر مسلمانوں سے خاص طور پر یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ اگر تم آؤ گے تو تمہارے ساتھ، اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہارے بنا، اور اگر تم مخالفت کرو گے تو تمہاری مخالفت کے باوجود ہندو آزادی کی لڑائی جاری رکھے گا۔ ایک طرف ساورکر کا یہ خیالات، دوسری طرف گاندھی جی کہتے تھے کہ مسلمان آزادی کی لڑائی میں بھرپور حصہ لے اور آزادی کے بعد ہندو مسلمان وطنی قومیت کی بنا پر ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اس ملک میں ایک قوم بن کر رہیں۔ گاندھی جی چاہتے تھے کہ مسلمان عدم تعاون تحریک میں ان کا ساتھ دے، اس لیے انہوں نے تحریک خلافت میں مسلمانوں کا ساتھ دینا منظور کیا۔ اسی زمانے میں ہندوتوادیوں کی جانب سے گاندھی جی پر مسلمانوں کی منہ بڑھائی کے الزامات بھی لگے۔ گاندھی جی کا قاتل گوڈسے ساورکر کا قریبی دوست تھا۔ ساورکر کو بھی گاندھی جی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ بعد میں ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر ساورکر کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد وہ ہندوتوا کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ اس کی رہائی کے بعد اس کے چاہنے والے اس کو انعام و اکرام سے نوازتے رہے۔ کانگریس اور ساورکر میں ہمیشہ تناؤ کا ماحول رہا۔ دہلی میں ساورکر کی پہلی کتاب آزادی کی پہلی لڑائی کے پروگرام میں نہرو نے اسٹیج پر بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن نہرو کی موت کے بعد کانگریس حکومت میں جب لال بہادر وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ساورکر کو ماہانہ پنشن دینا شروع کر دیا۔ 1960 میں ساورکر نے دوائی کھانا بند کر دیا۔ ساورکر کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر کام ختم ہو جائے اور آدمی سماج کے لیے سرمایہ کے بجائے بوجھ بن جائے تو اس کو ختم کر دینی چاہیے۔ اس طرح کئی دن کے فاقہ کے بعد جدید ہندوستان کا سب سے متعصب، سب سے زیادہ متنازع اور سب سے زیادہ غالب فکر کا بانی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس طریقے سے ساورکر کا انتقال ہو گیا۔